بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین محترم، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے قصہ حضرت یونس علیہ السلام۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ خدا کی دعوت دی، لیکن قوم ایمان نہ لائی۔ قبل اس کے خدا کی طرف سے ہجرت کا حکم آتا ہے اور آپ علیہ السلام اپنی ڈیوٹی چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام وہاں سے ناراض ہو کر چل دیے اور ان لوگوں سے فرمایا کہ 3 دن میں تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ جب قوم کو اس بات کی تحقیق ہو گئی اور انہوں نے جان لیا کہ انبیاء علیہ السلام جھوٹے نہیں ہوتے، تو یہ سب کے سب چھوٹے بڑے ماں بادشاہ کے اپنے جانوروں مویشیوں کو لے کر اور بے قرار ہو کر جنگل میں سچی توبہ کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ بچوں کو ماؤں سے جدا کر دیا گیا اور بلک بلک کر نہایت عاجزی سے اللہ کے حضور گریازاری شروع کر دی۔ ایک طرف ان کی آہ و بکا اور دوسری طرف جانوروں کی فریاد، الغرض رحمت خداوندی متوجہ ہوئی اور عذاب اٹھا لیا گیا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے۔ پھر کوئی ایسی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوا ہو۔ یونس علیہ السلام کی قوم کے سوا اس کی کوئی نظیر نہیں۔ وہ قوم جب ایمان لے آئی تو ہم نے ان پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے بہرو مند ہونے کا موقع دے دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام سے یہاں سے چل کر ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ آگے جا کر طوفان کے آثار نمودار ہوئے۔ تمام کشتی والے گھبرا گئے۔ قریب تھا کہ کشتی ڈوب جائے۔ سب نے مل کر سوچ و بچار کہ طوفان میں یہ کشتی کیوں آئی، جس کے جواب میں ایک عمر رسیدہ شخص نے کہا، میرا تمام عمر کا تجربہ ہے اور مشاہدہ ہے کہ جب کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کر کشتی میں سوار ہوتا ہے تو یقیناً کشتی میں ایسا ہی طوفان آتا ہے۔ بس آواز دی جائے کہ جو غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے وہ اپنے آپ کو ظاہر کر دے۔ تمام اہل کشتی کی ہلاکت سے اس بگوڑے غلام کی ہلاکت بہتر ہے۔ باہم مشورے سے کوڑا ڈالا گیا تو حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا، لیکن کسی نے آپ کو دریا میں ڈالنا پسند نہ کیا۔ دوبارہ کوڑا ڈالا تو آپ ہی کا نام نکلا۔ تیسری مرتبہ بھی کوڑا ڈالا تو پھر آپ علیہ السلام ہی کا نام نکلا۔ چنانچہ خود قرآن میں ارشاد ہے، پھر کوڑا اندازی میں شریک ہوا اور اس میں مات کھائی۔ اب کہ حضرت یونس علیہ السلام خود کھڑے ہو گئے، کپڑے اتار کر دریا میں کود پڑے۔ بحر خضر سے بحکم الہی ایک مچھلی پانی کاٹتی ہوئی آئی اور آپ کو لقمہ کر گئی، لیکن بحکم الہی نہ آپ کی ہڈی توڑی اور نہ جسم کو نقصان پہنچایا۔ آپ علیہ السلام کے لیے غذا نہ تھے بلکہ اس کا پیٹ آپ کے لیے قید خانہ تھا۔ آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جا کر پہلے تو سمجھے میں مر گیا ہوں، پھر وہاں پاؤں کو حرکت دی اور تو وہ ہلا، یقین ہوا کہ زندہ ہوں۔ وہیں سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے، یا الہی، میں تیرے لیے اس جگہ کو مسجد بنایا جیسے اس سے پہلے کسی نے سجود نہ بنایا ہوگا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو وہ عظیم الشان مچھلی بحر محیط میں لے کر چلی اور اس میں غوطہ زن ہوئی اور زمین کی تہہ میں پہنچی جہاں اندھیرے ہی اندھیرے تھے۔ سمندر کے نیچے کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پھر رات کو اندھیرا۔ ان اندھیروں میں پھنس کر جب آپ علیہ السلام سمندر کی تہہ میں پہنچے تو وہاں سمندر کی تہہ کی کنکریوں اور سمندر کے جانوروں کی تسبیح سنی تو ان اندھیروں میں پکار اٹھے۔ بس اس یونس علیہ السلام نے اندھیرے میں اللہ کو پکارا کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ سب نقائص سے پاک ہیں، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ ان کلمات کی صدا عرش پر سنائی دینے لگی۔ فرشتے کہنے لگے، بہت دور دراز کی آواز ہے، لیکن کان اس سے پہلے آشنا ضرور ہے، آواز بہت ضعیف ہے۔ جناب باری تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم نے پہچانا نہیں؟ یہ میرے بندے حضرت یونس علیہ السلام کی آواز ہے۔ فرشتوں نے کہا، وہی یونس علیہ السلام جس کے پاک عمل اور قبول شدہ ہر روز آپ کی طرف آتے ہیں اور جس کی دعائیں آپ کے ہاں مقبول ہیں۔ خدایا، جیسے وہ آرام کے وقت نیکیاں کرتا تھا تو اس مصیبت کے وقت اس پر رحم فرما۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی کو حکم دیا کہ وہ آپ علیہ السلام کو بغیر کسی تکلیف کے کنارے پر اگل دے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، سو ہم نے اس کی دعا قبول کیا اور اس کو غم سے نجات دی، اندھیروں سے نکال دیا، اور اسی طرح اہل ایمان کو بھی ہم کرب و بلا سے نجات دیا کرتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے اگلنے کے اس وقت آپ بہت ہی نحیف اور کمزور ہو چکے تھے۔ خدا عز و جل کی شان کے اس جگہ کدو ایک بیل
اگ گئی اور آپ نے اس کے سائے میں آرام کرتے ہوئے پھر آپ میں کچھ توانائی آ گئی تو آپ اپنی قوم میں تشریف لائے اور سب لوگ انتہائی محبت اور احترام کے ساتھ پیش آ کر آپ پر ایمان لائے۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذوالنون کی وہ دعا جو انہوں نے بطن ماہی میں کی تھی، یعنی لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو مسلمان اپنے کسی مقصد کے لیے ان کلمات کے لیے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا۔ اللہ پاک ہمیں دین و ایمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔